الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، میں نہایت اختصار سے ایک مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے یہ آیت ہے. حضرت داؤد کے بعد طالوت و جالوت کی جنگ اور اس کے قصے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ حضرت طالوت کی فوج اور اس کی تعداد بہت قلیل اور کم تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت طالوت، جن کو حضرت داؤد علیہ السلام نے فوج کا سردار اور قائد مقرر کیا تھا، ایک قلیل فوج کے ساتھ جالوت کے مقابلے میں جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابی اور پیروزی عطا کرتا ہے. اسی واقعے کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کتنے ایسے قلیل اور کم گروہ ہیں تعداد کے اعتبار سے کہ جو بڑے بڑے گروہوں اور بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں. ابھی مجھ سے پہلے بعض علماء کرام یا بعض دوستوں نے اشارہ کیا کہ یہ ہماری تعداد کم کیوں ہوتی جا رہی ہے. عزیزان گرامی، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی بھی قلیل تعداد سے، کم تعداد ہونے کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. جتنی تعداد کم ہوتی جائے گی اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ کثافتیں اور غلاظتیں دور ہوتی جا رہی ہیں اور خالص افراد باقی رہ جاتے ہیں. تو جو قلیل تعداد ہے وہ خلوص اور خالص ہونے کی علامت ہے. ایک بات یہ. دوسری بات، ہمیشہ سے تاریخ میں یہ سنت چلی آ رہی ہے، یہ روش اور یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اہل حق کو حق سے دور کرنے کے لیے باطل طاقتیں مختلف طریقے استعمال کرتی ہیں، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں. کسی کو ڈرایا جاتا ہے، کسی کو دھمکایا جاتا ہے، کسی کو لالچ دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو خریدا جاتا ہے. لہذا یہ 3-4 ہتھ کنڈے بنو امیہ کے زمانے سے لے کر آج تک چل رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ہمارے اندر سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ڈر جاتے ہیں یقیناً وہ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن جو ڈرنے والے نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے اجتماع میں رہیں گے. اسی طریقے سے کچھ افراد خرید لیے جاتے ہیں اور جب وہ بک جاتے ہیں تو یقیناً وہ افراد آپ کے اس قلیل اجتماع سے جدا ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ قلیل اجتماع شہداء کی تکریم کے لیے ایک خالص اجتماع ہے. یاد رکھیں، کبھی بھی قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو. ہم اہل فکر و نظر
اور نظریاتی افراد، دیندار افراد جو آپ جیسے متدین اور دیندار افراد ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے بہت سارے دیندار افراد لوگوں کی یہ خامی ہے کہ وہ جب قلیل تعداد کو دیکھتے ہیں تو وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی کہ آپ کبھی بھی قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے مایوس اور نا امید نہ ہو، بلکہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جتنا افراد کی تعداد میں کمی آئے گی، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کم افراد اتنا ہی خالص اور مستحکم افراد ہوں گے۔ اس لیے کبھی بھی آپ ایک شہداء کے راستے کو آپ ترک نہ کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اور آخری نقطہ اور آخری بات، اور آپ کی زحمت تمام علماء اور مقررین موجود ہیں اور خطاب فرمائیں گے بہترین انداز میں۔ یہی معاشرے کے وہ افراد جو ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں یا خود فروختہ ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر شہداء کا جو راستہ ہے اس کے خلاف لوگوں کو بہکاتے ہیں، اور شہداء کی شہادت کو، شہادت ایک آفاقی عمل ہے، جیسا کہ قبلہ نے اشارہ کیا، شہداء انٹرنیشنل ہے، عالمی ہے، بین المللی ہے۔ شہداء کا تعلق کبھی بھی کسی قبیلے اور خاندان اور کسی زبان کے ساتھ محدود نہیں ہوتا۔ آپ کبھی بھی شہداء کوئٹہ کو کسی ایک قوم کے ساتھ منسوب نہ کریں۔ یہ شہداء جو قرآن کی نگاہ میں عند ربہم یرزقون ہیں، یہ شہداء بین المللی ہیں، تمام اقوام کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ہاں، اگر شہداء کا تعلق آپ کے قوم سے، قبیلے سے ہے تو یہ آپ کے لیے فخر ہے، یہ آپ کے لیے باعث فخر ہے، لیکن شہداء محدود نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ طاقتیں، کچھ قوتیں ایسی ہیں جو ہمارے ہی اندر ہیں، ہماری ہی صفوں کے اندر ہیں۔ منافقت کے ساتھ وہ شہداء کے راستے کے خلاف اور راہ شہداء کے خلاف جوانوں کو اور آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی شہداء کے راستے کو نہیں چھوڑنا ہے، شہداء کے راستے کو ترک نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ شہداء کی یاد کو زندہ رکھنا شہادت سے کم نہیں ہے۔ آج کے دور میں شہادت کو زندہ رکھنا، شہداء کی یاد کو زندہ رکھنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور شہداء کی یاد کو ہم زندہ رکھیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کے سامنے آج یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر معاشرے میں ایک فرد بھی اگر باقی رہ جائے جو شہداء کو قابل احترام سمجھتا ہو، اور کوئی بھی باقی نہ رہے، کوئی بھی اس جلسے میں نہ آئے، اگر ایک شخص باقی رہ جائے تو اس کی یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک شخص آ کر اس شہداء چوک پر شہداء کی یاد کو زندہ رکھے گا۔ انشاءاللہ کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوں گے، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ اگر قوم کا ایک فرد بھی باقی رہ جائے جس کے دل میں شہداء کا احترام ہوگا تو وہ یہاں پر آ کر انشاءاللہ العزیز ان شہداء کی یاد کو تازہ کرے گا اور زندہ کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔